جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے اس لیکچر کے اندر اسی تسلسل کا جو کل لیکچر تھا اس کا دوسرا حصہ ہے، اور کل ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی جس میں جو ہے وہ درخواست نویسی کے حوالے سے، اور کل یہ سارے اصول کے اور نمبروں کی تقسیم اور ان پر جو ہے وہ بات ہوئی تھی، اور درخواست کیسے لکھی جانی ہے یہ ساری چیزوں پہ بات ہوئی تھی. تو درخواست ہوتی کیا ہے، کیوں لکھی جاتی ہے، بورڈ میں جو ہے وہ اس کے کتنے نمبر ہیں، تو یہ سارے کویسچن جو ہے وہ کل کلیئر ہوئے تھے. تاہم اگر کوئی بچہ جو ہے میرے اس لیکچر کو لینے سے رہ گیا تو وہ آج جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر جائے، اور آج ہی وہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہوئی ہے درخواست نویسی کے نام سے، زوم کلاس کے اندر جو ہے وہ جا کر دیکھ سکتا ہے. تو یہ بیٹا جی کام میں نے آپ کو دیا تھا ہوم ورک لکھنے کے لیے، تو بہت سے بچوں نے جو ہے مجھے ہوم ورک چیک کروایا اور ان کے لیے جو ہے وہ سٹارز، گڈ، شاباش، ٹھیک ہو گیا. اور جو بچے جنہوں نے جو رہ گئے ہیں وہ اپنے اس کام کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکمل کریں گے. اچھا جی، اب ہم جو ہے وہ اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. اور آج بھی ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کے بعد میں بہت جو ہے وہ آپ کو کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ آج بزم ادب کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو جو بچے آج آن دا اسپاٹ مائکس آپ کے پاس ہوں گے، میں نے دیکھنا ہے کہ میرے بچے جو ہے کتنا کو کانفیڈنٹ ہے اور کیسا پرفارم کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو میں اس کو جو ہے وہ الگ سے ہی ایک فائل لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو بیٹا یہ میرے سٹار اردو نوٹس ہیں جس کو آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ یہ منگوانا چاہے تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے. تو لاہور کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ ودن 2 آورس آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. اور اگر کوئی لاہور سے باہر ہے تو اس کے لیے پھر ایک آدھ دن لگ سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ آن یو کہ آپ جو ہے وہ ہمیں آرڈر دیں گے تو پھر ہی جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں گے. اچھا جی، اب جو ہے وہ ذرا یہیں پہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آج کا جو ہوم ورک بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نئی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ سیکھنی ہے، پڑھنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کیسے، میں ایک نیا پیج لے رہا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جس میں جو ہے وہ اس ویو کو جو ہے وہ بڑا کر کیا جا سکے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکیں. اور آج بھی جو ہے وہ دوہری بات ہو جائے گی کہ جس میں وہ بچے جو کل جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ یقیناً آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی، تو اگر کوئی رہ گیا تو وہ آج دوبارہ کر سکتا ہے. یہ چونکہ کتابی شکل میں ہوتا ہے بیٹا تو اس لیے وہاں پر جو ہے گیپ دیا جاتا نہیں ہے تاکہ جو ہے پیج کم سے کم یوز ہوں. اور یہاں پر جو ہے میں آپ کے لیے اس کو الگ کر کے بتا رہا ہوں کہ بیٹا کیسے جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ لکھنا ہے. تو یہ دیکھیں اس پہ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ سیٹ کر دیا. اب ذرا غور کریں کہ یہ ایک اس انداز میں آپ کی جو ہے درخواست بنتی ہے. تو آج کی جو درخواست ہے اس کا عنوان ہے ہیڈ ماسٹر صاحب سے درخواست کریں کہ آپ کے بھائی کی شادی ہے اور اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور اس لیے آپ کو چاہیے چھٹی یا چھٹیاں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم آغاز کریں گے کہ بخدمت جناب پرنسپل. اب دیکھیں کل میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا کہ جناب جب لکھ دیں گے تو اس کے بعد صاحب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا کہ یہاں پر اگر ہم جو ہے وہ جناب آیا ہے تو اس کے بعد پرنسپل ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے تو اس کے بعد صاحب نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ لفظ آپ پرنسپل بھی لکھ سکتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کی جگہ آپ لفظ پرنسپل بھی لکھ سکتے ہیں، وہ کہ یہ انگلش کا لفظ ہے لیکن ہیڈ ماسٹر لفظ بھی انگلش کا ہے. خالصتاً اردو کا لفظ جو ہوتا ہے وہ صدر معلم ہے، فارسی کا لفظ ہے صدر معلم. لیکن چونکہ آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ لکھ رہے ہیں تو اسی انداز میں لکھا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، یہ عام ہو چکا ہوا ہے تو اس کو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. بخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد علامت وقفہ گورنمنٹ ہائی اسکول، علامت وقفہ الف ختمہ بے ختمہ جیم ختمہ، یعنی کہ فل سٹاپ. اردو اور انگلش کے فل سٹاپ میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو
اب یہ جب ہم نے سب سے پہلے یہ بات لکھ دی کہ ہم کس کے نام درخواست لکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم عنوان لکھیں گے. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا بیٹا کہ عنوان جو ہے وہ کوئی زیادہ ضروری بھی نہیں ہے، اور اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو کوئی سچ پرابلم بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک نئی چیز ہے جی جناب، کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے مخاطب کرنا ہے. تو آپ نے لکھنا ہے جناب علی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی لائن ہے، اور بیٹا اس چیز کا بہت خیال رکھنے کی بات ہے. یہ جو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا جی یہ حاشیہ ہے اور ایک حاشیہ جو ہے وہ ادھر ہے، تو اسی چیز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کوئی بات نہ ہو. تو اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں تو ہم نے میں اس کو آپ کو جو ہے وہ کلر چینج کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک طرح سے یہ میں حاشیہ لگا رہا ہوں. یہ کل ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کو جو ہے یہ بات سمجھائی تھی، اور اس میں دیکھیں کہ اب یہ مین حاشیہ ہے اور اس کے آگے سے جو ہے میں نے چیزیں شروع کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا جو ہے بیٹا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جب جو ہے وہ ایک لائن، پہلی لائن آپ نے شروع کی تو آپ نے جگہ چھوڑ کر کی. ٹھیک ہے، دوسری لائن آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھلے آپ یہاں سے ایک لائن چھوڑ دیں، چونکہ یہ مارکر سے لکھا عنوان تو یہ آپ نے جگہ چھوڑ دی. تیسری جو لائن ہے جناب علی، اس پہ بھی آپ نے جگہ چھوڑ دی. چوتھی لائن آپ اقتباس کا پیراگراف کا آغاز کر رہے ہیں تو بیٹا وہ بھی ایسے ہی اوپر نیچے آپ نے کرنا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ اگر بچہ جو ہے وہ آپ بیٹا جی الگ سے لکھتے ہیں تو پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کام. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ سارا. اچھا، اب اس میں دیکھیے گا کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور اس مقصد کے لیے اگر آپ اس میں ایک دو لائنوں کا اضافہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مختصر چونکہ ہم نے رولز پڑھے تھے تو ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی ہے. تو اس درخواست کے اندر مقصد یہ تھا کہ آپ نے پرنسپل کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کے بھائی کی شادی، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ سر مجھے 2-3 دنوں کی چھٹی دیں. تو آئیے اس مضمون کو ایک دفعہ پڑھ دیتے ہیں. تو گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہے جس میں میری شرکت لازمی ہے، جس کے باعث اسکول میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لہٰذا ملتمس ہوں، یعنی کہ میں درخواست کرتا ہوں، میں التماس کرتا ہوں آپ سے کہ 3 دن کی رخصت مرحمت فرما کر نوازیں، کہ مجھے جو ہے 3 دن کی جو ہے رخصت دی جائے، عین نوازش ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے بیٹا یہ درخواست آپ نے لکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تاریخ اور الرز والی لائن پہ جیسے کل جو بات ہوئی تھی اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اسی طرح آپ نے اس پہ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیٹا ایک اور چیز یہاں پہ میں لائن ڈرا کر کے بتانے لگا ہوں کہ یہ الرز آپ نے لکھ لیا. اب اس کے ادھر ادھر نہیں آپ نے جانا، یعنی کہ الرز کے نیچے جو بھی آپ نے باتیں لکھنی ہے وہ اس کے نیچے ہی ہوں گی، جبکہ آپ دائیں بائیں اس کو ایک رائٹ سائڈ پر نہیں لے کر آئیں گے آپ نے. اگر آپ یہ جو ہے وہ اس سائڈ پر لے آئیں گے تو بیٹا جی یہ غلط ہو جائے گا. ابھی تک یہ جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس چیز کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ الارض اور اس کے نیچے جو مواد ہے وہ اسی سائڈ پر ہونا چاہیے، اس سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بیٹا یہ سارا درست ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس چیز کو اس سائڈ پہ لے آتے ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بیٹا جی باقاعدہ نمبر کٹیں گے. اچھا، اسی طرح تاریخ کا آپ کو جو ہے وہ انداز بتایا تھا، تو وہ یہ انداز ہے درست. اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا الارض والی ہی لائن کے اوپر آپ نے بالکل رائٹ سائڈ پر تاریخ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو کھلا کھلا لکھنا ہے اور اس انداز میں لکھنا ہے. تو جناب زبردست ہو گیا. آج کا ہمارا یہ جو دوسرا لیکچر تھا درخواست نویسی کے اوپر وہ مکمل ہوا. اب آپ کے جو ہے وہ مائکس وغیرہ جو ہے میں آن کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
جی ہاں جی، وہ بچے میں کوشش کیجئے گا کہ وہ بچے جو کل لیکچر میں نہیں تھے ان کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو. جی بیٹا حسن ارشاد آپ بولیے گا، آپ نے ہینڈ ریز کیا. سر عنوان کے نیچے لائن لگانی ہے یا نہیں؟ کس پہ بیٹا جی دوبارہ پوچھئے گا. عنوان کے نیچے لائن لگانی ہے یا نہیں؟ اچھا اگر تو آپ نے بیٹا مارکر سے لکھا ہے نا عنوان لفظ تو پھر تو ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ پین سے لکھ رہے ہیں پھر اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ مارکر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں جیسے کہ تھوڑا سا میں اس کو کلین کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور پھر میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب کے مطابق آنسر بھی کر دیتا ہوں. اچھا جی ہاں جی بالکل ایسے لکھنی ہے. بچے نے سوال کیا کہ سر یہ جو عنوان ہے اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا میں تو آپ سب کو کہوں گا، کچھ بچوں کا کام بھی میں نے چیک کیا کہ آپ لوگ انڈر لائن کر لیں، تو بیٹا انڈر لائن مت کریں چونکہ آپ انڈر لائن صحیح نہیں کر رہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈر لائن جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے اس انداز میں آپ نے کرنی ہے. تو آپ نے اس کو یوں انڈر لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے نیچے. اچھا بچے کیا کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ انڈر لائن کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بچہ اوور لائن کر دیتے ہیں نا. اوور لائن بھی بہت زیادہ ہو گئی. اصل میں لفظ کٹ رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کا. تو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو انڈر لائن ہے بیٹا آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ یوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ بیٹا جی بڑا مسئلہ ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا ہوتا. ٹھیک، تو وہ بچے جو انڈر لائن کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن جی؟ نیکسٹ. ہاں جی اسٹڈی کے حوالے سے کوئی کوشچن؟ آپ سب کے جو ہے مائک آن ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ باقی میں جناب عنوان میں ایک لائن چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہاں پہ میں نے گیپ اس لیے رکھا ہے چونکہ یہ بھی مارکر سے اور وہ بھی مارکر سے ہے، تو اس لیے جو ہے بیٹا لفظ نہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا چاہیے. اور حسن باجوہ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از کلیئر. حسن آج ہمارے ساتھ پہلے دن تھے بہاولپور سے، اور خوشی ہوئی بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی. اور آج آپ کا پہلا لیکچر تھا میرے ساتھ. یاد رہے گا آپ کو کہ آپ کا پہلا لیکچر آج اردو کا ہوا چونکہ ایک آپ نے مس کر دیا تھا. اور اشبہ ایمان کہہ رہی ہیں کہ سر تھوڑا سا اونچی بولیں. بیٹا میں نے اونچی بولنا شروع کر دیا تو باہر سے بھی بچے آ جائیں گے. نارملی کلاس میں ہم بہت اونچا بولتے ہیں. اچھا جی آرام سے چیلنج. آواز آپ کو آنا چاہیے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. اوکے. اچھا جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے بیٹا میں چیٹ نہیں پڑھ رہا ہوتا تو آپ مائک پہ بھی آ سکتے ہیں. ابھی جب میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں تو بیٹا اس کا مطلب ہے الاؤ. جب موٹ کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل خاموشی سے جو ہے وہ اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی اینی کوشچن؟ اوکے ویل تو چلیں ہم اپنی جی F5 کا کس کس کو پتا ہے جی F5 کیا ہوتا ہے؟ سر پیج ری لوڈ یا ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہے F5. تو یس جی بچوں سمجھ آئی. پیج ری لوڈ کرنے کے لیے یا جو ہے وہ فریش کرنے کے لیے. تو اب میں آپ کی جو اصل کی ہے وہ دبانے جا رہا تھا کہ لیکچر ہمارا ہو گیا اور ہم چلتے ہیں F5 کے اوپر. تو F5 کا مطلب تھا آپ لوگ جو ہے ذرا فریش موڈ میں آ جائیں اور ویلکم کرتے ہیں ان بچوں کو جو آج جن کا پہلا دن تھا اور پھر اب وہ اب پرانے ہو گئے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو اچھا جی نیکسٹ جو ہے وہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ، اور بہت ہی خوبصورت آواز. اور حافظ صاحب رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میری سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکمی ہوں مگر آپ کی ہوں. میں نے مانا کہ نکمی ہوں مگر آپ کی ہوں. اتنی کمی کو بھی سرکار، اتنی کمی کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آواز میں آپ نے ہمیں نعت رسول مقبول جو ہے وہ سنائی. جی عائشہ آپ کہاں سے تھی بیٹا؟ سر میں نے بھی نعت میں لینا ہے. جی جلدی سے اوکے ویل آپ واٹس ایپ پہ پھر رابطہ کیجیے گا مجھ سے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی نیکسٹ جس نے بھی نعت پڑھنی ہے بیٹا جلدی سے، ٹائم بہت کم ہے. سر پڑھوں؟ جی جی شروع کیجیے. فاصلوں میں تکلف ہے ہم سے اگر ہم بس نہیں بے سہارا نہیں، انہیں کو پکاریں گے راستے جائیں گے. ڈیبیٹ ہے. جی جی شروع کریں، اگر آپ ہیں تو آ جائیں جلدی سے. آپ کے پاس 2 منٹ 3 منٹ میں جلدی. ابراہیم آپ نے کیا بیٹا پڑھنا تھا؟ ڈیبیٹس. اوکے کس ٹاپک پہ آپ بات کرنے لگے ہیں؟ ابھی تو کوئی پریپیئر نہیں ہے. اچھا کوئی اور پریپیئر ہو تو وہ آئے. نیکسٹ آپ کسی بھی ٹاپک پہ آ سکتے ہیں اچھے والے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اور کوئی بچہ کوئی نعت پڑھتا ہو؟ سر میں ڈیبیٹ سناؤں؟ جی جی ویل علینا اسٹارٹ. Mr. President, sir, I stand here today before you in a presumably male-dominated society. I stand here before you to break free from the shackles that have been degrading women since centuries. I stand here before you ready to end the stereotypes of gender inequality. I stand here, Mr. President, before you as every mother who has lost her child, as every sister who has lost her brother, and as every girl who has sacrificed her family. I stand here, Mr. President, as Arfa Kareem, who became a tech genius at the age of 10. I stand here before you as Naseem Hamid, who became a Techno-Translated athlete of South Asia. I stand here before you as Dr.